جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی دھماکےدار ہونے والی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں دعا اور کشمالہ کو آمنے سامنے، کیونکہ دعا اب اٹھ کھڑی ہے اپنے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا حساب لینے، اور کشمالہ کو بھی دینا ہوگا حساب کتاب۔ اب کشمالہ کیسے بچے گی دعا سے اور نوشیروان کے غضب سے، یہ سب جاننے کے لیے اور ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ دعا نے جب دیکھا کہ میرا کوئی مددگار نہیں ہے اور میں بہت ہی بری طرح پھنس چکی ہوں نہ کیے گئے گناہوں میں اور کچھ اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے طرح طرح کے الزامات میں، اور سرفراز کو بیوقوف بنا کر اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس نے سارا سچ اگلوایا ہے اور پکے ثبوت حاصل کر لیے ہیں۔ دعا کو اکیلے لڑتے دیکھ کر جعفر کو بھی شرم آ ہی جاتی ہے، اور وہ بھی کشمالہ اور سرفراز کے خلاف کچھ ثبوت لے کر اپنی چھوٹی بی بی سائیں کے ساتھ مل ہی جاتا ہے۔ دعا سرفراز کی لالچی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوتی ہے۔ وہ یہ جانتی ہے کہ سرفراز کو مجھ سے محبت تو ہے نہیں، وہ صرف پیسے کے لیے کشمالہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس لیے وہ سرفراز کو کشمالہ کے خلاف اکساتی ہے اور وہ تمہیں پیسے نہیں دے گی۔ سرفراز کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے اور وہ بار بار کشمالہ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور بالآخر کشمالہ اور سرفراز ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ سرفراز کے بار بار فون کال کرنے پر کشمالہ تنگ آ جاتی ہے اور ڈر جاتی ہے سرفراز کی دھمکی پر کہ پارٹنرشپ میں دشمنی اچھی نہیں ہوتی۔ کشمالہ ڈر جاتی ہے کہ کہیں یہ لالچی انسان میرے سارے بھانڈے ہی نہ پھوڑ دے، اور نوشیروان کی زندگی سے دعا کو نکالنے کے چکر میں کہیں یہ مجھے ہی نہ نکال دے، اور وہ اس کو رقم دینے چلی جاتی ہے، اس کو کال کر کے ریسٹورنٹ میں بلاتی ہے۔ سرفراز بھاگا بھاگا وہاں پہنچ جاتا ہے، ادھر جعفر بھی جو کشمالہ پر نظر رکھے ہوئے تھا وہاں پہنچ جاتا ہے۔ کشمالہ ریسٹورنٹ میں پہنچ جاتی ہے اور سرفراز کو رقم والا پیکٹ تھماتی ہے تو جعفر ان دونوں کی ویڈیو بنا لیتا ہے۔ سرفراز جو کہ کال کر کے کشمالہ کے آنے سے پہلے دعا کو بتاتا ہے کہ تم کہتی تھی کہ کشمالہ مجھے رقم نہیں دے گی، وہ مجھے فلاں جگہ رقم دینے آ رہی ہے، تو دعا بھی وقت ضائع کیے بغیر وہاں پہنچ جاتی ہے۔ سرفراز جب رقم والا پیکٹ کھولتا ہے تو کہتا ہے کہ صرف 20 لاکھ، تو کشمالہ کہتی ہے کہ ابھی کام پورا نہیں ہوا، دعا نوشیروان کے گھر سے ابھی گئی ہے، اس کی زندگی سے نہیں، جس پر سرفراز مزید رقم کے لیے اصرار کرتا ہے تو کشمالہ کہتی ہے کہ وہ گن مین دیکھ رہے ہو، یہ میرے بندے ہیں، میرے خادم، میرے ایک اشارے کے منتظر، بہتر یہی ہے کہ ابھی جو مل رہا ہے اس پر صبر کرو۔ سرفراز کے اندر ہی اندر بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے، وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور جا کر دعا کو کال کرتا ہے کہ تم سچ کہہ رہی تھی، وہ کشمالہ تو کنگال ہے، اس کے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے مجھے دینے کو۔ سرفراز یہاں پر ڈبل گیم کھیل رہا ہے، اس کو دعا کی دولت بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور دعا جو کہ اب بہت عقل مند ہو چکی ہوتی ہے، کسی بھی ثبوت کے لیے بغیر سرفراز کے کسی چکر میں نہیں آنے والی۔ ادھر سرفراز کی بہن سنبل کی شادی ہو چکی ہے، اور سنبل اس کی ماں نے جو کچھ فضا کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کو جہیز نہ لانے کے تانے دیتی ہیں، وہ سب کچھ اب سنبل کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ شادی کی اگلی ہی صبح خضر کی ماں سرفراز کے گھر آ جاتی ہے سنبل کی شکایت لے کر کہ آپ نے اس کی شادی تو کر دی، پہلے تھوڑی عقل تو سکھا دیتے، جس پر سرفراز کی ماں پوچھتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے، تو سنبل کی ساس کہتی ہے کہ آپ کی صاحبزادی 1-1 بجے دن کے سو کر اٹھتی ہے، اس میں کوئی شرم حیا ہے کہ نہیں، اچھے گھرانے کی بہو بیٹیوں کے ایسے لچھن تو نہیں ہوتے جو اس کے ہیں۔ سنبل کی ماں دیکھتی رہ جاتی ہے اور سرفراز ڈھیٹ پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا کسی بھی بات کا۔ ادھر دعا کی بہن فضا نے سب گھر والوں کو تنگ کر رکھا ہے کہ دعا کو نکالو گھر سے، جس پر اب دعا بھی پھٹ پڑتی ہے، فضا کو اچھی خاصی سناتی ہے کہ تمہارا اب سرفراز کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ نہیں رہا کہ تم مجھ پر حکم چلاؤ کہ میں سرفراز سے کیوں مل رہی ہوں۔ ادھر دعا کے باپ اسلم صاحب جو بیٹیوں کی اس مقابلہ بازی سے تنگ آ کر آخر نوشیروان کے آفس چلے جاتے ہیں اس کو سمجھانے کہ میں تمہارا بڑا ہوں، تم دونوں مل بیٹھ کر آپس کی غلط فہمیاں دور کر لو، جس پر نوشیروان کہتا ہے کہ میں بھی آپ کی عزت کرتا ہوں اور آپ میرا بڑا پن بھی سمجھیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا اس کے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا،
بہرحال میں جو بھی فیصلہ کروں گا اس سے پہلے آپ کو آگاہ کر دوں گا، دعا کو اب میری زندگی سے جانا ہوگا۔ یہ سن کر اسلم صاحب مایوس ہو کر وہاں سے جانے کے لیے اٹھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میری ایک بیٹی تو طلاق لے کر میرے گھر آ بیٹھی ہے، اب دوسری کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو اسلم صاحب اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، شاید ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہے اور ان کے بھی فیصلے کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ شاید یہی نہیں، ادھر دعا سرفراز کو کال کرتی ہے کہ میں نوشیروان سے طلاق لے کر تم سے شادی کر لوں گی، پر تم کو پہلے مجھے کشمالہ کے بارے میں سب سچ بتانا ہوگا۔ تو سرفراز دعا کو بتاتا ہے کہ غزنوی کو زہر بھی کشمالہ نے دیا تھا اور تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اور جو کچھ ہو رہا ہے اور تمہارے گھر میرا آنا جانا سب کشمالہ کروا رہی تھی۔ دعا یہ سب اپنے فون میں ریکارڈ کر لیتی ہے اور ادھر دعا اور دوسری طرف جعفر دونوں پہنچ جائیں گے نوشیروان کے پاس۔ جعفر کے پاس ثبوت تو سارے موجود تھے، شاید وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری چھوٹی بی بی سائیں اپنے دفاع میں کچھ کر سکتی ہے یا نہیں۔ نوشیروان اب اپنے ماں باپ کے سامنے بھی کشمالہ کی سچائی رکھ دے گا۔ یہ ہے آپ کی نیک پروین بہو کے کارنامے۔ میرا تو دل ہے یہاں پر کہ بابا سائیں اپنی کھنڈی کے ساتھ کشمالہ کی دھلائی کرے۔ نوشیروان اور دعا اب کشمالہ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ نوشیروان کشمالہ کو طلاق دے کر پولیس کے حوالے کر دے گا اور دعا بھی پیچھے نہیں ہٹے گی، 4-5 جوتے تو اس کو بھی مارنے چاہیے کشمالہ کے سر میں۔